یہ وہ جماعت ہے اور یہ جو وجہ ہے اس کا بھی میں مفتاح صاحب کا آپ کو ایگزیکٹ جواب دوں گا. یہ 20 اکتوبر کا یہ جو آپ نے کلپ چلایا, تب حکومت جو ہے سیل ٹیکس بھی اکٹھا کر رہی تھی پیٹرول کے اوپر اور لیوی بھی اکٹھا کر رہی تھی. اور اس سے چند مہینے پہلے ایسا بھی ٹائم آیا تھا کہ پیٹرول کی قیمتیں دنیا میں نیگیٹو ہو گئی تھیں. اس وقت یہ 50 سے 60 روپے سیل ٹیکس اور لیوی اکٹھے کر رہے تھے اور ہم نے تنقید کی اس چیز کے اوپر. لیکن کہانی کچھ اس طرح ہے کہ انہوں نے 4 سال میں 20,000 ارب روپے کے قرضے اس ملک پہ چڑھائے, جو کہ پاکستان کی تاریخ کے 80% قرضے ہیں. نہیں پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ تنقید غلط کر رہے تھے. مجھے لیٹ می بلڈ اٹ اور پھر میں آپ کا ایگزیکٹ جواب دوں گا. جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو تھی 11% پہ ہم چھوڑ کے گئے یا 8% پہ لے آئے. شبر زیدی صاحب ادھر بیٹھے ہیں. سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ 1100 ارب سے 2500 ارب پہ لے گئے. فسکل ڈیفیسٹ اس سال کا 5600 ارب ہے, ہمارے 5 سالوں کا 7000 ارب تھا. ریزروز کے اوپر جو 20 ارب ڈالر کے اوپر کھڑے تھے اگست 2021 میں, وہ 10.8 پہ کھڑے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ جب ہمیں حکومت ملی, جس کا مطلب ہے کہ امپورٹ کور آپ کا چند دن اور ہفتوں کا ہے. اور یہ جو ہے آئی ایم ایف کا پروگرام ڈیلے کر کر کے انہوں نے جنوری میں ان کو ہوش آیا, انہوں نے منی بجٹ دیا 350 ارب کا, اور فروری میں جا کے انہوں نے پیٹرول کی پرائسز سستی کر دی جب کروڈ آئل $90 کے لگ بھگ تھا. اس کے بعد وہ 130 پہ گیا. کہانی مختلف کیسے ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ سیل ٹیکس تو چلے زیرو ہو گیا, لیوی بھی زیرو ہو گیا, آپ اپنی جیب سے سبسڈی ڈال رہے تھے اور اس سبسڈی کو آپ قرضے لے کے فلفل کر رہے تھے. تو یہ جو بارودی سرنگیں انہوں نے بچھائیں یہ غلط تھا. اور یہ پہلے جب ہم تنقید کر رہے تھے ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا تھا. آپ کیسے 4 مہینے کے لیے فکس کر سکتے تھے کہ پرائسز فکس رہیں گی؟ لیکن احسان صاحب بڑی معذرت کے ساتھ, لیکن نا کیا ہوا تھا کہ جب پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کی تھی نا خان صاحب نے, تو اس لانگ مارچ ہو رہا تھا بلاول بھٹو زرداری کا, اور انہوں نے تالیاں بجوائیں تھیں اور خوشی کے نعرے لگائے تھے, مبارکبادیں دی تھی پوری قوم کو کہ ہماری وجہ سے یہ ہوا. اس وقت نظر نہیں آیا تھا اس وقت اکانومسٹ کو کہ یہ بارودی سرنگیں تھیں. اور خاقان عباسی نے کہا تھا کہ ملک دنیا میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور تم جو ہو وہ تیل کی قیمتیں کم کر رہے ہو, تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئیں؟ تو تب انہوں نے کہا ہمارے پاس فسکل سپیس ہے. فسکل سپیس جو 4000 ارب کا انہوں نے ڈیفیسٹ بجٹ کیا ہوا تھا, ایک منٹ آخری پوائنٹ, جو 4000 ارب کا ڈیفیسٹ بجٹ کیا ہوا تھا وہ 5600 ارب نکلا ہے. جانبداری پہ سوال اٹھانا پڑے گا جب 4 وزیر خزانہ تبدیل ہوئے. جب اب مجھے ذرا شبر زیدی صاحب پلیز, میں نے آپ کی بات میں انٹروین نہیں کیا تھا, لیٹ می اسپیک. جب 4 دیکھیں پلیز لیٹ می اسپیک ناؤ. اب دیکھیں آپ نے بات کر لی نا, مجھے اب ذرا بولنے دیں. جب 4 وزیر خزانہ چینج ہوئے, جب کہا کہ ہم خودکشی کر لیں گے لیکن آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے, اور پھر انہوں نے 6-8 مہینے لگا دیے آئی ایم ایف کے پاس جانے میں, سمجھتے ہوئے کہ معیشت تو یہ ہم نے تو نعرے نہیں لگائے, ہم نے تو آج بھی یہ نعرے نہیں لگائے, ہم نے تو نہیں کہا کہ ہم 1 کروڑ نوکری دیں گے اور 50 لاکھ گھر دیں گے. تو یہ میں غلطی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹیم ان کے جو وزیر خزانہ تھے ان سے پوچھیں کیا بنیادی غلطی ہے. انہوں نے کہا شبر زیدی صاحب پلیز, اب میں نے آپ کی بات پہ نہیں بولا, مجھے لیٹ می اسپیک ناؤ. تو وہ ان کے وزیر خزانہ صاحب فرماتے ہیں کہ معیشت کی کوئی ڈائریکشن ہی نہیں تھی, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کیا کرنا ہے. ان کے وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے کہا یہ کہتے ہیں جی کوئی بنیادی غلطی نہیں کی, 20,000 ارب روپے سے قرضے بڑھا دیے انہوں نے, جو ہے وہ روپے کو جو ہے وہ 40% ڈی ویلیو کر دیا. کسی قسم کی ریفارمز کسی شعبے میں نہیں آئی. سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ 1100 ارب کا تھا, اس میں ریفارمز لے کے آتے, کوئی ریفارمز نہیں لائی. 2500 ارب کر دیا. یہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں باتیں, یہ تباہی نہیں ہے تو اور کیا ہے. اور یہ کہتے ہیں کوئی تباہی نہیں لائے, اور پھر ابھی کہہ رہے تھے پھر نہیں, ایک منٹ لیٹ می اسپیک, ایک آخری پوائنٹ. اور یہ شبر زیدی کہہ رہے تھے کہ پیٹرول کی پرائسز کم کی تو ٹھیک کیا, ایڈجسٹمنٹ کرنی تھی. بھائی کیا عجیب بات کریں, کون سی ایڈجسٹمنٹ کرنی تھی؟ فسکل سپیس تو موجود نہیں تھی, فسکل سپیس تو موجود نہیں تھی. اور پھر ابھی ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھی کہ 1 ارب کا جو ہے وہ 1.5 ارب کا 1.25 ارب کے جو ہیں وہ چیکس پینڈنگ تھے اور 8 ارب کے قرضے تھے یا پتہ نہیں کیا. او بھائی 20,000 ارب کے قرضے آپ نے لیے, آپ کس اسکیل کو کمپیئر کر رہی ہیں؟ وہ کچھ اور بات کر رہی تھی, وہ اپنے ڈپارٹمنٹ. اور دیکھیں آپ نے ٹھیک کہا نادیہ, آخری بات آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ جو پیٹرول کی پرائسز کا لوگوں کو اندازہ نہیں ہے
کہ کس قسم کے کرائسس کے دہانے پہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ آئی ایم ایف کے سامنے پاکستان کو گروی رکھوانے کی بات کر رہے ہیں، جس کی ہم نشاندہی کرتے رہے، جو پی ٹی آئی نے رکھوا دی، جس طرح اسٹیٹ بینک کو رکھوایا اور معیشت کو تباہ کر دیا۔ دیکھیں، ہم نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی تھی پہلے دن جب ہم اپوزیشن میں تھے، شہباز شریف نے کہا کہ ہمیں یہ ضرورت ہے اس چیز کی، اور ایک دفعہ نہیں دہرایا، 2 3 4 دفعہ دہرایا، لیکن بدقسمتی سے اس وقت کی حکومت ایک فاشسٹ حکومت تھی جس کا مقصد تھا کہ ہم 10 سال حکمرانی کریں اور ہم اپوزیشن کو پیس دیں۔ یہ سلسلہ جو ہے ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ ملک کو چارٹر آف اکانومی کی ضرورت ہے، ملک کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے جس دہانے پہ میں ایگری کروں گا شبر زیدی صاحب سے اس بات کے اوپر کہ اب ہمارے پاس کوئی زیادہ رستے نہیں ہیں۔ ایک رستہ دیوالیہ پن کا ہے، دوسرا رستہ ہے کہ آپ نے سخت فیصلے لینے ہیں اور اس ملک کو دلدل سے نکالنا ہے، لیکن اگر آپ سازشیں کریں گے، اگر آپ پولیٹیکل انسٹیبلٹی لے کے آئیں گے تو خدارہ یہ ملک بہت بڑے خطرے میں ہے، اور آپ اپنے آئینی عمل سے جو آپ کرنا چاہتے ہیں کریں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اب جتھا لے کے اور کہیں الیکشن کراؤ؟ اس طرح تو ٹی ایل پی بھی باہر نکلی تھی، وہ بھی کہتی تھی ہماری ڈیمانڈز ٹھیک ہے، ہم اسلام آباد جائم کر دیں گے۔ ادھر تو وہاں 20 لوگوں کو مار دیا گیا، وہاں تو لاٹھی چارج بھی ہوا، ایک ویڈیو نہیں چلی، وہاں تو آپ نے کچھ نہیں کہا۔ جب ٹیچرز آتے تھے اپنی تنخواہوں کے لیے تو دکھائیں وہ کلپس کہ پورا اسلام آباد شیلوں سے دھواں آپ نے کر دیا تھا۔ آج آپ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، ہم جا کے اسلام آباد جیم کر دیں گے۔ دیکھیں نہیں آپ رسپونڈ کرتے ہیں، لیکن ہم اسلام میرے پاس ٹائم کم ہے، میں آپ سے سوال کچھ اور کریں گی۔ نہیں، اسلام آباد ہم جیم کر دیں گے، ہم اسلام آباد جیم کر دیں گے، ہم پاکستان جیم کر دیں گے، الیکشن کرائیں۔ یہ کون سی غنڈہ گردی ہے، یہ کون سی بدماشی ہے؟ جی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں احسان صاحب سے کہ 5 دفعہ لانگ مارچ تو آپ لوگوں کی آپ نے پورے پاکستان میں جلسے کیے، ہم نے نہیں روکا، ہم نے کسی کو نہیں روکا، آپ جلسے کریں۔ جب آپ کہیں گے کہ ہم ملک جیم کریں گے، جب آپ کہیں گے کہ ہم ملک کو جیم کریں گے، ہمیں الیکشن دو ورنہ ہم چلنے نہیں دیں گے حکومت کو، تو اس چیز کی اجازت کوئی حکومت نہیں دے گی۔ آپ اس سازش کے ساتھ آئیں گے یرغمال بنانے کے لیے اگر پاکستان کی اکانومی میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے تو